بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چینل کرن کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا نام مہناز ہے اور ہر لڑکی کی طرح میرے بھی کچھ خواب تھے، لیکن مجھے خواب دیکھنے کا تاوان بھرنا پڑا جو میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ کوئی اپنا کسی کے ساتھ ایسے بھی کر سکتا ہے جو میرے ساتھ ہوا۔ میں تو صرف 6 سال کی تھی، مگر مجھ پر کسی نے رحم نہیں کیا اور میری زندگی برباد کر دی۔ کاش میری ماں مجھے بچا لیتی تو میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا جسے سن کر لوگوں کی روح کانپ جاتی ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں صرف اور صرف غربت کا راج تھا۔ ہم 7 بہن بھائی تھے۔ ابا کسی دکان پر کام کرتے تھے اور اماں کسی کے گھر میں کام کرنے جایا کرتی تھی۔ میں تو اس وقت بہت چھوٹی تھی، تقریباً 6-7 سال کی، اس لیے مجھے بالکل ایک دھندلے خواب کی طرح اپنی وہ زندگی یاد ہے۔ میری بہنیں مجھ سے بڑی تھی اور بھائی چھوٹا تھا۔ گھر میں کھانے پینے کی بھی اس قدر تنگی تھی کہ مشکل سے ایک یا آدھی روٹی ہمیں ملتی تھی۔ ہم دوسرے بچوں کی طرح اسکول بھی نہیں جاتے تھے۔ پیسے لے کر چیز کھانا تو دور کی بات تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں میلہ لگا تھا جس میں جانے کی ضد ہم بہن بھائی کر رہے تھے۔ ابا نے ہمیں سختی سے منع کیا لیکن ہم نہیں مانے اور اماں کے ساتھ میلے میں چلے گئے، کیونکہ اماں کا دل ہم سب کو روتے ہوئے دیکھ کر پگھل گیا تھا۔ نہ جانے وہ کون سا دن تھا، لیکن میری زندگی کا سب سے برا دن وہی تھا جب میں اپنی اماں اور باقی 6 بہن بھائیوں کے ساتھ میلے میں چلی گئی۔ لوگوں کا اتنا ہجوم دیکھ کر میں بہت گھبرا رہی تھی۔ میں نے اپنی بڑی بہن کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ میلے میں طرح طرح کے جھولے اور کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر ہمارا دل للچا رہا تھا، لیکن ہمارے پاس بالکل بھی پیسے نہیں تھے کہ ہم کوئی چیز خرید سکیں یا جھولے لے پاتے۔ میری بڑی بہن نے اماں سے کہا کہ ایک جھولا تو دلا دو اور ہمیں جلیبیاں کھانی ہیں۔ تو اماں کہنے لگی کہ میرے پاس بالکل بھی پیسے نہیں ہیں، نہ تو میں جھولا دلا سکتی ہوں اور نہ کسی کو جلیبی لے کر دے سکتی ہوں، اس لیے چپ چاپ میلے کی رونق دیکھو اور کچھ دیر بعد واپس چلتے ہیں۔ لیکن اچانک سے میلے میں لوگوں کی بھگدڑ مچ گئی۔ اماں ہمیں لے کر ایک سائڈ پر کھڑی ہو گئی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ پھر اماں نے اچانک کہا کہ چلو جلدی جلدی گھر چلو ورنہ یہاں پر ہم پھنس جائیں گے۔ یہ کہہ کر اماں سارے بہن بھائیوں کو لے کر آگے آگے چلنے لگی۔ میں چھوٹی سی تھی، اچانک میرا پیر کسی چیز میں اٹک گیا اور میں وہیں پر گر گئی۔ میرا ہاتھ بہن کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، لیکن کوئی بھی میرے لیے رکا نہیں۔ میں اماں کو آوازیں دیتی رہی، لیکن میلے کے شور شرابے میں میری آواز کہیں کھو گئی۔ اماں اور میرے بہن بھائی میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور میں لوگوں کی ٹھوکروں سے بچتی ہوئی ایک طرف کھڑی ہو کر رونے لگ گئی۔ میں نے اماں کو بہت آوازیں دی اور انہیں ادھر ادھر تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے نہ تو اماں کہیں نظر آئیں نہ ہی میری کوئی بہن یا بھائی۔ میں وہیں کھڑی بری طرح رو رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد ایک عورت میرے پاس آ گئی اور پوچھنے لگی کہ یہاں کھڑی رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میری اماں پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ پریشان نہ ہو، میں تمہیں تمہاری اماں کے پاس لے چلتی ہوں۔ میں نے یہ بات سنی تو رونا بند کر کے اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ عورت مجھے ایک گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گئی اور کہنے لگی کہ ابھی تو رات ہو چکی ہے، میں صبح تمہاری اماں کے پاس لے جاؤں گی۔ پھر اس نے مجھے کھانا دیا اور دودھ کا گلاس بھی۔ میں بہت خوش ہو گئی اور میں نے کھانا کھا کے دودھ پیا اور پھر وہیں پر لیٹ کر سو گئی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے مجھے اچھا سا ناشتہ کروایا اور کہنے لگی کہ یہ کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ، پھر ہم چلتے ہیں۔ نئے کپڑے دیکھ کر میرا دل للچا گیا۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدل لیے۔ اس کے بعد اس عورت سے کہا کہ آنٹی چلو مجھے اماں کے پاس چھوڑ آؤ۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں نے تمہاری اماں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی، اس لیے جب تک تمہاری اماں کی کوئی خبر نہیں ملتی تم میرے پاس ہی رہ لو۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، تمہیں کسی چیز کی بھی کوئی کمی نہیں ہونے دوں گی۔ جب تمہاری اماں مل جائے گی تو پھر تم ان کے پاس چلی جانا، انہوں
انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا اور مجھے کھیلنے کے لیے کھلونے بھی دیے۔ اس طرح میں آنٹی کے پاس رہنے لگ گئی۔ مجھے وہاں پر کچھ دن گزرے تھے کہ ایک دن ایک اور انکل آنٹی وہاں پر آ گئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اماں سے ملے تھے مگر آپ کی اماں نے آپ کو رکھنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس پہلے ہی بہت بچے ہیں، میں مہناز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اس لیے اب آپ ہمارے ساتھ ہی رہو گی۔ میں تو بہت چھوٹی سی تھی، مجھے ان باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے رونا شروع کر دیا تو انکل نے مجھے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا۔ اب میں ان کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ ان کا گھر بھی کسی گاؤں میں ہمارے گھر جیسا ہی تھا، لیکن ان کے گھر میں کوئی بچے نہیں تھے، میں اکیلی تھی، اس لیے مجھے پیٹ بھر کے کھانے کو روٹی ملتی تھی۔ پہل تو مجھے اماں ابا کی اور اپنے بہن بھائیوں کی بہت زیادہ یاد آتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں ان کو بھولنے لگ گئی اور نئے ماں باپ کے پاس ہی میرا دل لگ گیا۔ میرے نئے ابا شہر سے مال لا کر گاؤں کی دکانوں پر سپلائی کرتے تھے اور اماں گھر میں بچوں کے کپڑے بیچا کرتی تھی۔ گاؤں کی بہت ساری عورتیں وہ کپڑے لینے کے لیے ہمارے گھر آتی تھیں۔ اماں نے ان کو بتایا کہ مہناز ہماری بیٹی ہے، ہم نے اس کو ایک یتیم خانے سے گود لیا ہے۔ یہ سن کر سب عورتیں اماں کی تعریف کرتی اور میں حیران ہو جاتی کہ مجھے تو کسی یتیم خانے سے نہیں لیا بلکہ میں تو میلے میں گم ہو گئی تھی۔ پھر مجھے میری اماں یاد آ جاتی جس نے مجھے اپنے پاس نہ رکھنے سے انکار کر دیا، اس لیے میں اس سے نفرت کرنے لگ گئی تھی۔ اماں ابا نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ ہمارا گاؤں چھوٹا سا تھا لیکن اس کے باوجود یہاں ہائی اسکول بنا ہوا تھا، میں بھی وہیں پر پڑھنے لگ گئی۔ اماں سارا دن گھر کے کاموں اور کپڑے بیچنے میں مصروف رہتی، ابا کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں تھی۔ پتہ نہیں مجھے یہ لوگ کیوں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے تھے۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تو مجھے پتہ چلا کہ ان کی شادی کو 15 سال گزر گئے تھے، اس کے باوجود ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اس لیے یہ مجھے اپنی بیٹی بنا کر اپنے گھر لے آئے۔ لیکن مجھے جس آنٹی نے ان کے گھر پہنچایا تھا ان کے بارے میں مجھے ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کیونکہ وہ کبھی یہاں آئی ہی نہیں تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، مجھے بیٹی بنا کر لانے والے اپنی مصروفیات کی وجہ سے مجھے ٹائم بھی نہیں دیتے تھے۔ میں بھی اپنی پڑھائی اور تھوڑا بہت گھر کے کاموں میں مصروف رہنے لگ گئی۔ ابا غصے کے بہت سخت تھے اور اماں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹ دیتے تھے، لیکن مجھے کم ہی ڈانٹ پڑتی تھی۔ ہاں، مگر ابا کا سارا غصہ اماں مجھ پر نکالتی تھی۔ وہ مجھے مارتی تو نہیں تھی لیکن اپنی باتوں سے میرا دل ضرور جلاتی تھی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ اگر ان لوگوں کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر یہ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ شاید اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے یا شاید لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے۔ خیر، مجھے میرے سوالوں کے جواب نہیں ملے تھے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہو گئی۔ میں نے میٹرک کر لیا تھا۔ میں پڑھنے میں بہت ذہین تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے شہر بھیج دیں، لیکن ابا کہنے لگے کہ ہمارے گاؤں میں بیٹیاں اتنا زیادہ نہیں پڑھتی، اس لیے میں تمہیں ابھی آگے نہیں پڑھا سکتا۔ میں خاموش ہو گئی اور اماں ابا سے کم بات کرنے لگ گئی۔ جب کچھ دن ابا نے محسوس کیا کہ میں واقعی آگے پڑھنے کی شدید خواہش رکھتی ہوں اور اس بات کا مجھ پہ یہ اثر ہوا تھا کہ میری صحت خراب ہونے لگ گئی تھی، کیونکہ میں نے کھانا پینا بھی کم کر دیا تھا اور کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں لیتی تھی، تو ابا نے مجھے اس شرط پر شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا کہ میں کبھی بھی ان کا یقین نہیں توڑوں گی۔ میں نے ابا سے وعدہ کر لیا تو انہوں نے مجھے شہر میں اسی آنٹی کے پاس بھیج دیا جس کے پاس وہ مجھے اپنے گھر لے کر گئے تھے۔ آنٹی اب پہلے سے بوڑھی ہو چکی تھی لیکن اب بھی وہ اکیلی رہتی تھی۔ ان کے کام کاج کرنے کے لیے ملازمہ گھر میں موجود تھی جو 24 گھنٹے انہی کے پاس رہتی تھی۔ وہاں رہنے کے کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ آنٹی اپنا میرج بیورو چلاتی ہیں اور جن بے اولاد شادی شدہ جوڑوں کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے انہیں کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر کے دیتی ہیں۔ انہوں نے گھر میں ہی ایک کمرے کو اپنا آفس بنا رکھا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں آپ کے کاموں میں بھی آپ کی مدد کروا سکتی ہوں۔
تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ حساب کتاب کے لیے رکھ لیا، کیونکہ میری انگریزی بھی بہت اچھی تھی اور میں حساب کتاب میں بھی ذہین تھی۔ اس وجہ سے آہستہ آہستہ میں ان کا کافی کام دیکھنے لگ گئی۔ کالج سے واپس آ کر میں ان کے آفس میں کام دیکھتی اور پھر شام کو تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ یہی میری روٹین تھی۔ اسی میں 6 مہینے گزر گئے۔ ان 6 مہینوں میں اپنے گھر میں 3-4 مرتبہ ہی گئی تھی، کیونکہ ابا ہر 2-3 ہفتوں بعد جب شہر کا چکر لگاتے تو مجھ سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ وہ ہر مہینے کچھ پیسے بھی مجھے دے دیتے تھے، لیکن اب آنٹی بھی مجھے میرے کام کے پیسے دینے لگ گئی تھی، اس لیے میں نے ابا سے پیسے لینے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ چلو یہ پیسے تمہاری شادی میں کام آئیں گے، میں کمیٹی ڈال دوں گا۔ میں ابا کی بات پر خاموش رہی۔ میں شادی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتی تھی، کیونکہ ابھی مجھے بہت پڑھنا تھا۔ پھر ایسے ہوا کہ کالج میں میری ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی۔ نوٹس کے سلسلے میں اس سے بات چیت ہونے لگی تھی، جو آہستہ آہستہ دوستی میں بدل گئی۔ ہم دونوں ایک کلاس میں پڑھتے تھے، اس لیے روز کا ساتھ تھا، اور پھر یہ ساتھ اور دوستی محبت میں تبدیل ہوئی۔ اس کا نام علی تھا۔ علی کا تعلق ایک امیر گھر سے تھا۔ جب اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے گھر والے مجھ جیسی غریب لڑکی کو کیسے اپنا سکتے ہیں۔ تو علی کہنے لگا کہ میرے مما پاپا پرانی سوچ کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ان کو اس بات سے بھی فرق نہیں پڑے گا کہ تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ تم ویسے بھی بہت خوبصورت اور ذہین لڑکی ہو۔ علی کی باتوں سے مجھے کچھ تسلی تو ہوئی، مگر پھر بھی دل میں عجیب سے وسوسے آتے رہتے تھے۔ مجھے اس کے گھر والوں کی طرف سے ہی ڈر تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اصل مسئلہ میرے گھر والوں کی طرف سے پیدا ہوگا۔ میں اکثر رات کو بھی علی سے فون پر باتیں کرتی تھی، اس لیے آنٹی کو مجھ پر شک ہو گیا۔ ایک دن وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ رات کے وقت کس سے بات کرتی ہو؟ کیا کوئی لڑکا ہے جس سے تمہاری دوستی ہوئی ہے؟ تو میں نے آنٹی سے کہا کہ میرا کلاس فیلو ہے اور بہت اچھا لڑکا ہے اور ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ یہ سن کر آنٹی مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ خیال رکھنا، تم جس گھر کی بیٹی ہو وہ لوگ شاید تمہیں ان باتوں کی اجازت نہ دیں۔ میں نے آنٹی سے کہا کہ علی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آنٹی نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں، جو ہوگا وہ تمہارے بھی سامنے ہی آ جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ مجھ سے کوئی بات نہیں کی کہ مجھے ان کے پاس رہتے ہوئے 2 سال ہونے والے تھے اور کچھ ہی دن میں میرے انٹر کے پیپرز بھی تھے۔ اس لیے میں نے یہ سب باتیں سوچنا چھوڑ دی اور اپنے پیپرز کی تیاری میں مگن ہو گئی۔ جس دن میرا آخری پیپر تھا، میں اس دن پیپر دے کر جب گھر آئی تو آنٹی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے ان کی باتیں سنی تو میرے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ مہناز کو جس گاؤں کے میلے سے میں لے کر آئی تھی، اس گاؤں میں میری ایک کزن بھی رہتی ہے جو مہناز کے اصل ماں باپ کو جانتی ہے۔ یہ سن کر میں وہیں چھپ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی کہ آنٹی آگے کیا بات کریں گی، لیکن جو میں نے سنا وہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آنٹی فون پر کسی سے کہہ رہی تھی کہ مہناز کو میں نے آگے اپنے جاننے والے ایک بے اولاد جوڑے کو بیچ دیا تھا، لیکن انہوں نے اب تک مجھے پوری رقم نہیں دی، جبکہ وہ جوان ہو چکی ہے اور اب میرے پاس یہ کام کرتی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس کی کہیں ایسی جگہ شادی کر دوں جہاں سے مجھے بھی فائدہ مل سکے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ میں آنٹی کے سامنے چلی گئی۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ میں حیران تھی اور ان کی طرف خاموشی سے دیکھے جا رہی تھی، تو وہ کہنے لگی کہ اگر تم نے میری باتیں سن لی ہیں تو یہ بھی سن لو کہ جو میں کہہ رہی تھی وہ سب سچ ہے۔ تمہارے اماں ابا نے مجھ سے جو رقم طے کی تھی اس کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ مجھے وہ رقم مل جائے گی یا میں خود کسی طرح وصول کروں؟ یہ سن کر میں وہیں گر سی گئی اور میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے
کہ خدا کے لیے اب میرے ساتھ کچھ ایسا نہ کرنا، میں سارا پیسہ آپ کو دے دوں گی۔ پھر دوسرے دن ابا مجھے لینے وہاں آئے تو میں نے آنٹی کے سامنے ابا سے پوچھا کہ مجھے کتنے پیسوں میں خریدا تھا جو اب تک ان کو نہیں دیے۔ ابا یہ سن کر حیران ہو گئے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے یہ سب کیسے پتہ چلا، تو میں نے انہیں سب بتا دیا۔ ابا نے آنٹی سے کہا کہ میں آپ کو سارے پیسے دے چکا تھا، اب آپ کن پیسوں کی بات کر رہی ہیں، اور یہ سب باتیں مہناز کے سامنے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آنٹی کہنے لگی کہ جو پیسے تم لوگوں نے مجھے دیے تھے تب تو اس وقت یہ چھوٹی سی تھی، تب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی، اور اس کی میں اب شادی کراؤں کہیں بھی تو مجھے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ابا کہنے لگے کہ وہ میری بیٹی ہے اور ہم جہاں چاہیں گے اس کو بیاہ دیں گے، اور اب یہ آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ تب آنٹی نے غصے میں آ کر ابا کو علی کے بارے میں سب بتا دیا کہ آپ کی بیٹی تو نئے گل کھلا کر بیٹھی ہے۔ ابا یہ سن کر مزید غصے میں آ گئے اور مجھے فوراً لے کر گاؤں چلے گئے۔ گاؤں جا کر اماں کو سب بتایا تو اماں مجھے مارنے لگ گئی اور ابا سے کہنے لگی کہ میں نے کہا تھا نا، کسی کا خون کبھی بھی اپنا نہیں بنتا، اور یہ دیکھ لو یہ لڑکی اب ہمیں کیا دن دکھانا چاہتی ہے۔ ابا کہنے لگے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں 1 ہفتے کے اندر ہی اس کا نکاح کر دوں گا۔ یہ کہہ کر ابا نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں اس دن بہت روئی، کیونکہ ساری زندگی میں اپنے سگے ماں باپ کو برا بھلا کہتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ میری ماں جان بوجھ کر مجھے چھوڑ گئی تھی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ بیچارے آج تک میرے لیے ترستے ہوں گے۔ آنٹی نے مجھے میلے سے اغوا کیا تھا اور پھر پیسے لے کر ان کو بیچ دیا، جنہوں نے میری قدر ہی نہیں کی۔ اس سے اچھا ہوتا کہ یہ لوگ مجھے مار دیتے، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں میں کس گاؤں سے تھی اور میرے اماں ابا کون تھے۔ یہی سب باتیں سوچتے سوچتے میرا دماغ خراب ہو رہا تھا، لیکن میرے رونے دھونے کا کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور ابا نے نہ جانے کس سے میرا رشتہ طے کر دیا، اور ابا نے جو کہا تھا اس کے مطابق 1 ہفتے کے بعد میری شادی طاہر سے کر دی ہے۔ طاہر کا تعلق ایک بہت غریب گھر سے تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا اور اماں میرا جینا حرام کرنے کے لیے اب تک زندہ تھی۔ طاہر عمر میں بھی مجھ سے ڈبل تھا۔ دیکھنے میں کالا اور گنجا ہونے کی وجہ سے مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ تو پتہ نہیں اماں ابا نے کیا دیکھ کر میری یہاں شادی کر دی تھی۔ اگر میں ان کی اپنی بیٹی ہوتی تو کبھی بھی میرے ساتھ ایسے نہ کرتے۔ انہوں نے تو جانے مجھ سے کون سا بدلہ لیا تھا جو میری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ میری ساس بالکل ایک روایتی عورت تھی۔ ہر وقت اس کے منہ سے کچھ نہ کچھ ایسا نکلتا رہتا جو میرا دماغ خراب کر دیتا تھا۔ کبھی وہ مجھے بد دماغ اور بدتمیز ہونے کے طعنے دیتی تو کبھی میرے کیے گئے ہر کام میں کیڑے نکال کر مجھے ذلیل کر دیتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں اس کے بیٹے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، اس وجہ سے وہ میرے ساتھ اور بھی برا رویہ اختیار کر لیتی۔ اپنی ماں کی طرح طاہر بھی بد مزاج اور جاہل آدمی تھا۔ شادی کے شروع میں نے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی، اور اگر شام کو تیار ہو جاتی تو وہ شک کرنے لگ جاتا اور کہتا کہ کسی اور سے ملنے جا رہی ہے جو اتنا تیار ہو کے گھر میں پھر رہی ہے۔ شریف عورتوں کے یہ لچھن نہیں ہوتے۔ اس کی یہ بکواس سن کر میرا دل اور بھی اس سے بدظن ہونے لگ گیا۔ پھر تو میں اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے بات کرنی بھی بند کر دی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی ماں نے اسے بھڑکایا تو اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میں نے بھی اس کا بالکل لحاظ نہیں کیا اور قریبی پڑھا ڈنڈا اٹھا کے اسے دے مارا اور جا کر کمرے میں بند ہو گئی۔ اس کے بعد سے میری ساس نے بولنا کم کر دیا، کیونکہ وہ ڈر گئی تھی۔ اسے لگنے لگ گیا تھا کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور طاہر بھی اپنی ماں کو دیکھ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ لیکن میں نے اپنے آپ کو کمرے تک محدود کر لیا۔ میں صرف اس وقت کمرے سے باہر نکلتی جب کھانا بنانا ہوتا۔ کھانا بنا کر اپنا کھانا لے کر میں کمرے میں آ جاتی ہے اور پھر کمرے سے نکلتی ہی نہیں تھی، نہ میں ان لوگوں سے بات کرتی تھی۔ ایک دن میں نے گھر سے بھاگ جانے کا منصوبہ بنایا اور مجھے جلدی موقع مل گیا، کیونکہ میری ساس کے رشتہ داروں کے ہاں شادی تھی۔ میں طبیعت کا بہانہ کر کے گھر میں رک گئی۔ جب دونوں ماں باپ بیٹا
شادی پر چلے گئے تو پیچھے سے میں اپنا بیگ تیار کر کے گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں اسی شہر میں چلی گئی جہاں پہ پڑھتی تھی۔ وہ شہر اور وہاں کے راستے میرے لیے نئے نہیں تھے۔ میں سیدھی اپنی دوست کے پاس چلی گئی۔ اس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور کہا کہ وہ جاب ڈھونڈنے میں میری مدد کرے گی۔ میں 1-1.5 ہفتہ اس کے گھر رہی، پھر اس کے پاپا نے اپنے جاننے والے سے کہہ کر میری ایک انٹرنیشنل کمپنی میں جاب کروا دی۔ میں اتنی پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن میری انگلش بہت اچھی تھی، اس وجہ سے وہ جاب مجھے آسانی سے مل گئی۔ جاب شروع ہونے کے بعد میں ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی اور میں نے ایک اچھے وکیل سے بات کر کے خلا کا نوٹس طاہر کے گھر بھجوا دیا، کیونکہ میں جانتی تھی طاہر جیسا بزدل اور نکما انسان آرام سے مجھے چھوڑ دے گا۔ مجھے جاب کرتے ہوئے جب 1 مہینہ پورا ہوا تو کمپنی کے مالک نے مجھے آفس میں میٹنگ کے لیے بلایا۔ دراصل وہ میرے کام سے بہت خوش تھے، لیکن جب میں نے کمپنی جوائن کی تھی وہ اس وقت ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، اس وجہ سے میری ان سے ملاقات اب تک نہیں ہوئی تھی۔ میرے ساتھ کام کرنے والے بتا رہے تھے کہ یہ کمپنی بالکل نئی ہے اور ایک ینگ لڑکا اس کا اونر ہے جو بہت محنتی اور اچھے دل کا مالک ہے۔ میں اپنے باس سے بغیر ملے ہی متاثر ہو گئی، کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ میرے باس کا تعلق ایک غریب گھر سے تھا اور وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر یہاں تک پہنچا ہے۔ اور پھر اس دن میں بہت خوش تھی کہ میں اپنے باس سے پہلی مرتبہ مل رہی تھی۔ جب میں ان کے کیبن میں گئی تو واقعی حیران رہ گئی، کیونکہ وہ بالکل ہی جوان لڑکا تھا۔ مجھے ان سے مل کر خوشی ہوئی کہ ہماری نوجوان نسل اب بھی اپنے مستقبل کو لے کر اس قدر سنجیدہ ہے۔ باس سے میری پہلی ملاقات بہت اچھی رہی۔ انہوں نے میرے کام کی بہت تعریف کی اور میری سیلری میں بھی اضافہ کر دیا۔ میں اس دن خوشی خوشی واپس ہاسٹل آ گئی تو میرے نام سے آئے ہوئے خلا کے کاغذات مجھے مل گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ طاہر جیسے جاہل انسان سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ اب میں آزاد تھی اور اپنی زندگی کا صحیح فیصلہ کر سکتی تھی۔ میں نے نہ تو اپنے ماں باپ سے کوئی رابطہ کیا اور نہ ہی اس آنٹی سے، کیونکہ میں جانتی تھی وہ سب لوگ ہی میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اب میں بس اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنے لیے کوئی بہتر فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دن بعد باس نے دوبارہ مجھے آفس میں بلایا اور کچھ نئے کام میرے سپرد کیے۔ میں نے اپنا بیسٹ دیتے ہوئے وہ کام بھی بڑے اچھے طریقے سے کر کے باس کے سامنے رکھ دیے تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لنچ کی آفر کی۔ میں کچھ ہچکچا رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا چھوٹا یا بڑا بھائی سمجھ لیں، مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میرے ساتھ لنچ کریں گی۔ ان کی بات سن کر میرا دل بھر آیا اور مجھے اپنے دونوں بھائی یاد آ گئے جو سالوں پہلے مجھ سے بچھڑ گئے تھے۔ میں باس کے ساتھ لنچ پر چلی گئی۔ اس دوران انہوں نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا تو میں نے مختصر سا تعارف اپنے حوالے سے کروا دیا، لیکن وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیوں آپ سے مجھے اپنائیت محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو آپ ہی کہہ کر پکار سکتا ہوں۔ میں نے خوشی سے ان کو اجازت دے دی اور انہوں نے مجھ سے میرا فون نمبر بھی لیا اور کہنے لگے کہ جب بھی کوئی ضرورت پڑے تو مجھے بلا جھجک کال کر لینا۔ اس دن کے بعد کبھی کبھی میری ان سے فون پر بات ہو جاتی تھی، اور پھر ایک دن جب میری طبیعت بہت خراب تھی اور میں آفس نہیں گئی تو مجھے ان کی کال آئی۔ وہ کہنے لگے کہ میں آپ کے ہاسٹل کے باہر کار میں بیٹھا ہوں، آپ جلدی سے آ جائیں، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ میں نے پہلے تو ان کو انکار کیا مگر وہ مانے نہیں۔ پھر میں چادر لے کر باہر نکلی تو واقعی وہ کار میں موجود تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کار میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے ایک پرائیویٹ کلینک میں لے گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے انفیکشن بتایا اور دوائیاں لکھ کر دے دی۔ واپسی پر انہوں نے مجھے کھانے کی پیشکش کی۔ کھانا کھانے کے دوران باتوں باتوں میں انہوں نے مجھ سے اپنی فیملی کا ذکر کیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ ان کا تعلق ایک گاؤں سے ہے اور وہ 7 بہن بھائی ہیں۔ ان کے اماں ابا کا انتقال ہو چکا ہے، بہنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں اور بڑے بھائی بھی شادی شدہ ہیں، اس لیے وہ شہر میں اکیلے ہی رہتے ہیں۔ ہاں، لیکن اپنی بہنوں اور بھائی سے ملنے ان کے گھر جاتے رہتے ہیں۔ میں ان کی باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ آپ کی کتنی بہنیں ہیں؟ انہوں نے کہا میری 5 بہنیں ہیں، مگر میں صرف 4 سے ملتا ہوں۔
क्योंकि मेरी एक बहन बचपन में ही खो गई थी। ये सुनकर मैं उठकर खड़ी हो गई और मैंने उनको नाम लेकर पुकारा। दरअसल मेरे बॉस का नाम तो सलमान था, लेकिन मुझे मेरा छोटा भाई सनी याद आ गया, जिसका नाम सलमान था और हम उसे सनी सनी कहकर पुकारते थे। जब मैंने बॉस को सनी कहा, वो भी उठकर खड़े हो गए और कहने लगे कि आप मेरी महनाज आपी हो। मेरी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, मैं बस रोए जा रही थी और अपने भाई से गले मिल के सदियों से बेचैन दिल को सुकून दे रही थी। मेरे भाई ने मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे चुप करवाया और फिर सीधा अपने घर ले गया। उसने बताया कि जब तुम खो गई थी तो अम्मा अब्बा ने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली, मगर वो जब तक जिंदा रहे तो मैं ढूंढने की कोशिश करते रहे और फिर तुमसे मिलने की उम्मीद लिए ही इस दुनिया से चले गए। मैंने सनी से बड़ी बहनों और भाई का पूछा कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, तो उसने मुझे सबका बताया और फिर कहने लगा कि इस वीकेंड को मैं उनके पास तुम्हें ले चलूँगा। वो सब भी उसी शहर में रहते हैं, सिर्फ बड़ी आपा हैं जो गांव में रहती हैं। मेरा दिल बड़ा बेचैन था हम सब से मिलने को, और ये मेरे लिए किसी मौजे से कम नहीं था कि इस तरह अचानक मुझे मेरा भाई मिल गया। फिर वो मेरे बारे में पूछने लगा तो मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुना दी। वो सुनकर बड़ा अफसोस कर रहा था, लेकिन फिर उसने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं उससे मिल गई थी। उसने भी जॉब करने से मना कर दिया और कहने लगा कि अब तुम घर में बैठ के ऐश करो, तुम्हारा भाई है ना। ये सुनकर मैं मुस्कुराने लग गई। सनी ने बड़े भाई को फ़ोन करके सारी बात बता दी और कहा कि सारी बहनों को भी अपने घर खाने पर बुला लें, और फिर वीकेंड पर वो मुझे लेकर भाई के घर गया, जहाँ पे मेरी सारी बहनें भी मौजूद थी। सब एक दूसरे से मिल के रोते रहे और फिर बड़ी देर तक बातें करते रहे। वो रात हम बड़े भाई के घर ही रुके। भाभी बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमें बड़े प्यार से ट्रीट किया। उसके बाद बड़ी आपा और बड़े भाई ने मिलकर मेरा निकाह एक अच्छे घर में कर दिया और फिर हम सब ने मिलजुल कर सनी की शादी की। वो शादी मेरी ज़िंदगी की यादगार तकरीब थी, जिसमें मेरे अपने मेरे साथ थे और मैं अपने शोहर के साथ खुशी खुशी सबसे मिल रही थी। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।